وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. بھائی یہ دائیں بائیں بہت آوازیں آتی ہیں، ہر جلسے میں یہی شکایت رہتی ہے. بہت لمبا چوڑا گاؤں ہے، کھیلنا کودنا ہو تو گاؤں میں کھیل لیا کریں. جلسے ہی کے دن یہ اس طرح کی آوازیں آتی ہیں. کچھ کہنے کا وقت بھی نہیں ہے، میں ضرورت بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن میرے ساتھی برابر اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں کچھ کہہ رہے. پتہ نہیں شعر تو کیا ہے، کیسے کیسے ہے وہ. دل کے ہوئے ٹکڑے ہزار، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، کیا کیسے ہے. تو بعض چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں جن سے انسان ہونے کی وجہ سے کوئی پتھر تو دل کی جگہ ہے نہیں، گوشت پوش کا ہی دل ہے. اچھی باتوں سے خوش ہوتا ہے، تکلیف دہ باتوں سے ناگواری بھی ہوتی ہے، اور ناگواری کبھی کبھی بڑھ کے مایوسی تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو میرا تو خیال تھا کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ہے، کہتے ہی رہتے ہیں لوگ. لوگوں کو آج کل چینل پہ آنے کا شوق بھی بہت ہو گیا. ٹھیک ہے، ان کا شوق پورا ہو جائے. کام کرنے والے کام کرتے رہیں، کس کس کا جواب دیں، کہاں کہاں جواب دیں. میں نے جواب دے دیا، کل کو پھر کوئی چینل والا آگے کھڑا ہو جائے گا، پھر اور کچھ کہا جائے گا، پھر میں وہ جواب دوں گا، پھر اور کوئی چینل والا. چینل تو بہت سارے ہیں. یہ مائک ہاتھ میں لینا آسان سے کام ہے آج کل، کوئی بڑی بات تو کچھ ہے نہیں. کسی بھی مدرسے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، آسان کام لوگوں نے لے لیا. تعمیری کام تو کچھ کرتے نہیں، کچھ کر کے دکھاویں. بس یہ ہے جی، پول کھول رہے جی، پول کھول رہے جی. تو یہ کام آسان لوگوں نے لے لیا. بات تو یہ کہ آدمی کچھ کر کے دکھایا، جو کہ ایسے کام ہوتا ہے. تو زیادہ لمبی بات عرض کرنے کا ارادہ نہیں ہے. 2 سال پہلے ہمارے کچھ ساتھیوں نے ایک تحریک شروع کی تھی، مجھے بھی اچھی لگی، میں بھی ساتھ ہو لیا. میری بدقسمتی، میری ہونی آئی. کام کرتے کرتے ٹھیک ٹھاک مدرسے کا، چل بھائی کام اچھا ہے، میں بھی ساتھ ہو لیا ان کے. اس وقت تک ایسی کوئی بات تھی نہیں کہاں کیا ہوگا، بس یہ کہ ہاں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. کہاں ہونا چاہیے، جگہ جگہ گھومتے پھرتے رہے، دیکھتے رہے یہاں وہاں. بس میں نہیں کہتے تھے بھائی یہاں ٹھیک ہے، یہاں ٹھیک ہے، یہاں کر لیں گے. ان کی سمجھ میں بات آ گئی، میری بات مان لی ان لوگوں نے. پر بھائی یہاں زمین کے دیکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. کبھی یہاں دیکھی، کبھی وہاں دیکھی. جس پہ ہاتھ رکھا، پہلے ریٹ کچھ تھے، ہاتھ رکھتے ہی ایک دم ریٹ ہائی ہو گئے اس کے. تو ایسا ہوتا رہا. پھر جیسے کیسے یہ زمین ہے یہاں، اس کا بھاؤ تاؤ ہو گیا. تو مختصر یہ ہے کہ اب تک جو پیسہ اکٹھا ہوا ہے وہ 45 لاکھ سے میرے خیال سے کچھ ہزار کم ہے یا زیادہ. بس 2 سال کی بڑی محنت. کتنی محنت ہم کر رہے ہیں اس کے لیے، کتنے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیسے کیسے. 45 جس میں آپ کا بھی ہے، آپ کا بڑا احسان ہے. آپ گاؤں والے ہیں، بڑا احسان ہے آپ کا. آپ کی بھی اچھی خاصی رقم ہے، 5-6 لاکھ روپے کے آس پاس میں آپ کے بھی ہیں اس میں. اور زمین کے پیسے جا چکے ہیں 1 کروڑ سے زیادہ. اب آپ یوں کہیں جی کچھ بنائے نہیں، 2 سال ہو گئے. ارے بھائی دوسرے کی زمین میں کیسے بنا دیں؟ جب تک ہمارے پاس زمین آئی نہیں، اپنے قبضے میں نہیں آئی، اپنی ملکیت میں نہیں آئی، کسی کی زمین پہ کیا بنا کے کھڑا کر دیں؟ کسی نے دیکھا کسی کو، کسی کے پلاٹ میں مکان بنا لیا ہو کسی نے؟ تو یہ زمین کا ہم مشکور ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے زمین دلوائی، دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. کسی کی کوئی غلطی ہماری ہی ہے کہ ہم وقت پر ادائیگی نہیں کر سکے. ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا معاملہ ہوگا. خیال تھا جلدی جلدی وصولیابی ہو جائے گی،
بہت سارے بھائی بھی کہتے تھے اب تک اسکول نہیں بنایا، بس مدرسے والے مدرسوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں، یہ اسکول نہیں بناتے، چلو بھائی یہ کام بھی کر کے دیکھ لیں۔ تو ہم بھی جوش میں آ کے، جوش زیادہ تھا، جوش میں آ کے کام شروع کر دیا۔ خیال تھا کہ بھائی جلدی وصولیابی ہو جائے گی، کیا 1 کروڑ روپے کیا بڑی بات ہے، لیکن 45 لاکھ تک پسینے آ گئے۔ اور یہ جو 1 کروڑ روپیہ دیا گیا، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں سے دیا گیا، کتنے لوگوں سے قرضہ لے رکھا ہے اس نے، کسی سے 8 لاکھ، کسی سے 10 لاکھ، کسی سے 5 لاکھ۔ بھائی کسی طریقے سے ان کا وعدہ پورا ہو جائے، جھوٹے نہ پڑ جائیں۔ ہمیں خیال نہیں تھا کہ اتنی جلدی ادائیگی نہیں ہونے کی، ورنہ ہم لمبا وقت رکھ لیتے۔ ہم نے 1 سال کے اندر اندر ہی کوشش کی، اس کی ادائیگی کی۔ تو بھائی یہ صورتحال ہے۔ اب یہ کہنا کہ بھئی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، بریانی بھی کھا لی، گوشت بھی کھا لیا، ارے اللہ کے بندو، کیا آپ لوگ ہم سے گوشت کا اور چاولوں کا حساب لیا کرو گے؟ کیا اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں ہم کہ ہمیں کہیں بریانی نہیں ملتی کھانے کو، گوشت کی بوٹی نہیں ملتی؟ چینلوں پہ بات ہو رہی ہے، ایسی بریانی کھلائی، ایسی بریانی کھلائی، ایسی بریانی کھلائی۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ نے فضول باتیں کرنی ہے، کوئی ضرورت نہیں کہنے کی۔ میں تو مجبوری میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے ارادہ کہنے کا تھا نہیں۔ کہنے دو، کہتے رہیں۔ ہاں اپنا جلسہ ہوگا، بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، وہاں کہوں گا انشاءاللہ اور تفصیل سے۔ اب تو بات یہ ہے کہ بھائی لال بشٹ والے بھائی ہوں، یہ چودھری صاحب ہوں، یہ بدری صاحب ہوں، کسی بھی اسٹیج پہ اپنے بچوں کو لے کے آ جاؤ، میں بھی اپنے بچوں کو لے کے آؤں اور قسم کھائیں گے جو جھوٹا ہوگا اللہ سے ہلاک کر دے۔ آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔